مثال کے طور پہ وہ بندہ خدا نہ خواستہ شراب بھی ہے، نشہ بھی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بس یہ ہے کہ فارملٹی کے طور پر اس نے مجلس امام حسین میں آنا ہے۔ اب آپ نے اس بندے کو آ کے بٹھا دیا اسٹیج پر اور ہم نے پوری مجلس پڑھ دی شراب پر، تو دائیں بائیں سب اسی کو دیکھیں گے، مولانا تو اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایک خاتون جو حجاب کرتی نہیں ہے اور وہ آ گئی مجلس امام حسین میں، اور اتفاق سے وہ مولانا ممبر پر بیٹھے تھے جس نے اہل بیت کی زندگی کا تیسرا پہلو بیان کرنا شروع کر دیا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، اور اس نے بتا دیا کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے، بے عفتی کیا ہوتی ہے، بے حیائی کیا ہوتی ہے، اور وہ حدیثیں پڑھنا شروع کر دی کہ ایک بال بھی نظر آ جائے جہنم میں کون سا عذاب ہے، حدیث معراج سنانا شروع کر دی کہ نبی نے کیا دیکھا، کون سے عذاب دیکھے۔ اب وہ خواتین جو باحجاب ہیں سب اس کو دیکھیں گی کہ مولوی کی باتیں تو ساری کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے ہیں۔ اب یہ طبقہ پھر ایسی مجلسوں میں نہیں آتا۔ اسے کون سی مجلسیں چاہیے؟ جس میں اہل بیت کی زندگی کا پہلا پہلو، جس میں مولا کی شجاعت کا ذکر ہو، جس میں علم امیر المومنین کا ذکر ہو، جس میں معجزات امیر المومنین کا ذکر ہو۔ اب کیونکہ ان چیزوں سے اس کا لینا دینا تو ہے نہیں، کیونکہ علی کے مولا ہونے میں ہم سب کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ بے عمل کا بھی علی مولا ہے، با عمل کا بھی علی مولا ہے، جو تھوڑا بہت مانتا ہے اس کا بھی علی مولا ہے، تو اس میں تو سارے کے سارے مشترک ہو گئے نا۔ اب جب مولا کی تعریف ہوگی تو بندہ خوش ہوگا، لیکن جب مولا کے فرمان کی بات ہوگی تو بندے کے وجود میں پھر کھلبلی مچ جائے گی۔ ہاں تو کہتے ہیں مولوی صاحب علی کا ذکر کرو پر علی کی باتوں کا ذکر نہ کرو۔ تاریخ اسلام میں کسی کو امیر المومنین سے مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ کس بات پہ تھا کہ یا علی خلیفہ بنیے، خلیفہ بنیے، کہ نہیں بننا چاہتا۔ شاید تمہارے ذہنوں میں فطور ہو کہ علی خلافت کا عاشق ہے۔ فرمایا ابن عباس یہ جو جوتی دیکھ رہے ہو اس کی قیمت تمہاری حکومت سے بھی زیادہ ہے، کبھی کا مچھر کے پر سے زیادہ ہے، کبھی کا جو حیوان کے ناک سے پانی نکلتا ہے اس کی ارزش زیادہ ہے تمہاری حکومتوں سے۔ اس قطر علی یہ بولیں، لیکن مجبور کیا کہ علی حکومت پر نہیں آؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ جب عوام حجت تمام کر دیتی ہے اور امام کے پیچھے آتی ہے تو پھر امام پر بھی واجب ہوتا ہے، لیکن جب حکومت پر آئے اب ظاہر لانے والے منتظر تھے کہ علی ہماری تعریفیں کریں گے۔ طلحہ نیچے، زبیر نیچے، سارے بیٹھ رہے ہیں، ہاں مولا فلاں گورنرشپ کس کو دو گے، فلاں عہدہ کس کو دو گے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو سیاستدان کسی سیاستدان کو حکومت پہ لاتے ہیں تو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح نیچے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے کون سی وزارت دو گے، فلاں کو کون سی وزارت ملے گی۔ اسپیشلی یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی بنی، اب سب نے حصہ ڈالا تھا، کتنی وزارتیں بڑھ گئیں۔ ہاں گویا پاکستان ایک کیک ہے جس کے ٹکڑے کر کر کے انہوں نے سارے سیاستدانوں کو کھلا دیا۔ علی ابن ابی طالب جب حکومت پر آئے تو پہلا جملہ یہ کہا کہ پچھلی حکومتوں میں جس نے جتنا بیت المال سے مال کھایا ہے، علی اس کے حلقوم سے وہ مال باہر نکالے گا۔